मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि इस सेशन के सदर प्रोफेसर हाशिम साहब हैं, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अलीगढ़ मेरी बुनियाद है। बहुत बहुत शुक्रिया आसिफुल आजमी साहब का कि उन्होंने मुझे इस प्रोग्राम में शामिल होने का मौका दिया। मेरे मकाले का उन्वान है जगदीश प्रकाश हमारी धड़कनों का शायर। इकबाल की नज्म जिब्रील इब्लीस में हजरत जिब्रील का इब्लीस को हमदमे दैरीना कहकर मुखातिब करना मुझे तालिब इल्मी के जमाने से लेकर आज तक मुतासिर करता रहा है। इस नज्म की तशरीह ताबीर मुख्तलिफ तरह से की गई। नाक़दीन अदब ने मतन से अपने अपने अंदाज में मानी अख्ज़ किए, मगर मुझ पर एक दोस्त की दैरीना रफ़ाक़त, जुदाई और फिर मुलाकात होने पर उनके ख्यालात के इख्तिलाफ ने बहुत असर किया। कैसा फितरी अंदाज है। हमदमे दैरीना कैसा है जहाने रंगुबू। जिब्राइल पूछ रहे हैं हमदमे दैरीना कैसा है जहाने रंगुबू। इब्लीस जवाब देते हैं सोजो साजो दर्दो दागो जुस्तजू आरज़ू। इस नज्म के दो मिसरे अक्सर मेरी जबान पर रहते हैं। उर्दू शायरी में दोस्ती की ये रिवायत अनोखी या नई नहीं है। इंसानी जिंदगी में दोस्तों की अहमियत से हम सब वाकिफ हैं। ऐसे में अगर हमें कोई ऐसा मजमूए कलाम नजर आ जाए जिसकी बुनियाद ही ये खूबसूरत रिश्ता हो, यानी दोस्ती का रिश्ता, जिसका उन्वान ही दोस्त के लिए नहीं हो बल्कि उसका पेश लफ्ज और उसकी कई नज़में भी दोस्त के नाम मंसूब हों, तो यकीनन हमारा इश्तियाक मजीद बढ़ जाएगा। मेरे लिए जाती तौर से ये मजमुआ इसलिए भी अहम था कि खुदा और वालिदैन और असातिज़ा के बाद मेरी जिंदगी में मेरे दोस्तों की खुसूसी अहमियत है। वो कहते हैं ना कि सच्ची शायरी वही है जो हमारे दिल में उतर जाए, और अगर उसमें फिक्र फन की आमेजिश हो तो क्या बात। जगदीश साहब का ये मजमुआ जिसका नाम नरेंद्र के लिए है, मेरे दिल पर गालिब के इस शेर की तरह असर कर गया। देखना तकरीर की लज्जत कि जो उसने कहा, मैंने ये जाना कि गोया ये भी मेरे दिल में है। मजीद इश्तियाक के तहत प्रोफेसर अमीर आरफी के मुकदमे से बहुत सी बातें मालूम हुई कि जगदीश प्रकाश के इस मजमुए यानी नरेंद्र के लिए का मरकजी किरदार नरेंद्र जगदीश साहब का जिगरी दोस्त है। वो लिखते हैं नरेंद्र जगदीश प्रकाश का अजीज अज़जान दोस्त है। पेश लफ्ज का एक एक लफ्ज रोशनी का मीनार है। इस मशीनी दौर में जहां आदमी आदमी से दूर भाग रहा हो, वहां एक दोस्त का दूसरे दोस्त की मोहब्बतों और रफाकतों का एतराफ करना एक हसास दिल शायर का ही काम हो सकता है। पेश लफ्ज में जगदीश प्रकाश ने नरेंद्र की शख्सियत को बड़े शायराना अंदाज में पेश करके कारी को भी नरेंद्र की शख्सियत का गिरविदा बना दिया है, और कारी भी ये महसूस करता है कि काश मेरा भी कोई नरेंद्र जैसा दोस्त होता। यही जगदीश प्रकाश की कामयाबी है, अपने जज्बात और एहसासात को शेर में ढालना और कारी तक पहुंचाना उनकी शायराना सलाहियत का एजाज है। इक़्तिबास खत्म। यहाँ अहम बात यह है कि इस मजमूए में नरेंद्र के लिए अपने जज्बात और एहसासात को शेर का कालिब पहनाते हुए जगदीश प्रकाश ने उसलूब बयान भी बड़ा खूबसूरत इख्तियार किया है। शायरी में मानी और अल्फाज की बहस बहुत पुरानी है। मुकदमा शेर शायरी में हाली ने इस पर काफी तवील बहस की है। इब्ने खुल्दून ने अल्फाज की अहमियत पर जोर दिया है। मौलाना हाली ने इब्ने खुल्दून की राय से इख्तिलाफ किया है। यहाँ पर इस बहस में जाने की जरूरत नहीं। शायरी में ना अल्फाज ही सब कुछ हो सकते हैं और ना सिर्फ मानी। मैं यहाँ मुख्तसर कर रही हूँ अपनी बात को। मुख्तसर बात यह कि शायरी में अल्फाज और मानी दोनों का अच्छा इम्तिजाज होना जरूरी है, तभी उसमें असर पैदा होता है। रशीद अहमद सिद्दीकी ने आतिश गुल में लिखा है, कोई बात दिल नशियों देरपा नहीं हो सकती अगर वो सही उस्लूब से मुनासिब स्पिरिट में ना कही जाए। उस्लूब मौजू ना हो तो गुफ्तनी ना गुफ्तनी बन जाती है, और मौजू हो तो ना गुफ्तनी गुफ्तनी। आज तक शेर व अदब में जो अफरा तफरी मिलती है उसका सबसे बड़ा सबब यह है कि लिखने वाले मुनासिब उस्लूब और स्पिरिट को काम में नहीं लाए। मसलन हम उरियानी, फहाशी या बदमजाकी कहते हैं, वो दरअसल मुनासिब उस्लूब और स्पिरिट का फुकदान है। बात करनी आती हो तो बात कभी नहीं बिगड़ती, यानी बात अगर हमें करनी आती है तो वो बात कभी खराब नहीं होती। एक ही बात हजारों आदमी हजारों साल से कहते हैं, कोई खास असर नहीं होता, लेकिन इस बात को शायर इस तरह कह देता है कि वो जबान जद हो जाती है और कहावत बन जाती है। इक़्तिबास खत्म।
یہاں یہ بات تو بخوبی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلوب بیان کی شاعری میں کتنی اہمیت ہے۔ ایک معمولی شے کو شاعر اپنی خوبصورت انداز بیان سے ایسا رنگ دے دیتا ہے کہ ہم سب اس پر سر دھولتے ہیں۔ حال ہی نے بھی اسلوب کی اہمیت سے انکار نہیں کیا ہے۔ وہ قوت متخیلہ اور تفاحص الفاظ کو شاعری کے بنیادی جز قرار دیتے ہیں، کیونکہ قوت متخیلہ، مطالعہ اور الفاظ کا انتخاب ہی شعر کو خوبصورت اور دلنشی بناتا ہے، ورنہ کسی عام انسان اور شاعر کی بات میں کیا فرق رہ جائے گا۔ اسلوب کی ندرت کسی بھی موضوع کو پرکشش بناتی ہے۔ ایک سچا تخلیق کار ہی عالمی سطح پر انسانی مسائل کا مشاہدہ کر سکتا ہے اور ان کے مسائل سے پیدا شدہ کرب کو بھی محسوس کر سکتا ہے۔ کسی بھی جذبے یا زندگی کی لاچاری کو اس طرح پیش کرنا کہ لفظوں میں درد کی لرزش نمایاں محسوس ہونے لگے، یہ ایک سچا فنکار ہی کر سکتا ہے۔ جگدیش پرکاش ایسے ہی سچے فنکار ہیں۔ نریندر کے لیے منسوخ کی گئی نظموں میں جیسے انہوں نے زندگی کی ساری تلخیوں کو سمیٹ لیا ہے۔ خود جگدیش صاحب نے زندگی کے نہ جانے کتنے نشیب و فراز دیکھے ہیں، زندگی کی کڑواہٹ کا گھونٹ پیا ہے، ہجرت کا کرب سہا ہے۔ ان کے دوست نریندر کی زندگی بھی مختلف کشاکش سے گھری رہی ہے، بلکہ یوں کہیں تو غالباً غلط نہ ہوگا کہ یہ آپ بیتی بھی ہے اور جگ بیتی بھی، مگر اسلوب کی ندرت اور خوبصورت بیانیے کے ساتھ ملاحظہ کیجیے گوشہ نریندر میں شامل ان کی نظم درد کے کچھ بند۔ درد کیا ہے تمہیں کیسے بتاؤں اے دوست، ملاحظہ کیجیے گا، درد کیا ہے تمہیں کیسے بتاؤں اے دوست، کسی مفلس کے شکم سوز سویرے جیسا، خشک اشکوں سے بھرے طفل کے چہرے جیسا، کسی مظلوم کے سینے میں گھٹی آہوں سا، کسی اغوا شدہ بچے کی نگاہوں جیسا، کسی فٹ پاتھ پہ دم توڑتے ہوئے ایک بوڑھے سا، ایک طوائف کی جوانی کی امنگوں جیسا، دل کی ہر رنگ میں جو پیوست ہے دھڑکن کی طرح، ذہن میں جذب اماوس کے اندھیرے کی طرح۔ درد کیا ہے میں تمہیں کیسے بتاؤں اے دوست، درد مظلوم کی آہوں میں چھپا پاؤ گے، درد عاشق کی نگاہوں میں نہا پاؤ گے، درد مفلس کی جوانی پہ گھرا پاؤ گے، درد شاعر کے خیالوں میں چھپا پاؤ گے۔ اسے محسوس کرو، بس اسے محسوس کرو۔ شاعر کا یہی احساس سامع اور قاری کا احساس بن جاتا ہے، اور پھر نہ جانے کیوں اقبال کی نظم کے یہ مصرے میرے ذہن میں گونجنے لگتے ہیں۔ ہمدم دیرینہ کیسا ہے جہان رنگ و بو، سوزو سازو دردو داغو جستجو آرزو۔ یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ یہاں اقبال اور جگدیش پرکاش کا تقابل میرا مقصد نہیں ہے، ان دونوں شعراء کا تقابل میرے مقصد میں شامل نہیں۔ یہاں صرف یہ عرض کرنا ہے کہ انسانی مسائل کی جو گونج اقبال کے اس شعر میں سنائی دیتی ہے، وہی گونج اگر ہم تھوڑا سا غور و فکر کریں تو جگدیش پرکاش کے اس مجموعے سے برآمد ہوتی ہے۔ فرق یہ ہے کہ وہاں معاملات عرضی اور سماوی ہیں، یہاں معاملات صرف عرضی ہیں، لیکن معاملات وہی ہیں، سوز ہے، ساز ہے، درد ہے، داغ ہے، یہی انسان کا ازلی مقدر ہے، اور اس دنیا میں وہ ان سارے مسائل کے ساتھ زندہ رہنے کے لیے مجبور ہے۔ اپنے دوست نریندر سے مخاطب ہو کر وہ کہتے ہیں، یہ کئی نظمیں اس مجموعے میں شامل ہیں، جس میں سے ایک نظم ہے 3 نمبر اس پر پڑا ہوا ہے، اور یہ نظم مٹی سے جڑے رہنے اور مصنوعی زندگی میں کھو جانے کی خوبصورت داستان ہے۔ اس میں 2 کردار ہیں، ایک خود شاعر ہے، دوسرے ان کے دوست نریندر ہیں جو موجود نہیں ہیں، لیکن لگتا ایسا ہے کہ جیسے وہ نریندر سے بات کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں، مخاطب ہے اپنے دوست سے، میری یہ نظم قصیدہ نہیں ہے، ہو سکتا ہے شاید تمہیں پسند نہ آئے، یہ بات نہیں کہ میں نے قصیدے نہیں لکھے۔ اب یہاں منفرد نوعیت کے قصیدوں کی بات کرتے ہیں، وہ بہت دلکش انداز ہے، ملاحظہ کیجیے۔ یہ بات نہیں کہ میں نے قصیدے نہیں لکھے، لیکن جب لکھے کھلی ہواؤں کے نام، متوالی سرمئی شام کے نام لکھے سیلی راتوں میں لرزاں چراغوں کے نام، پربتوں پہ پھیلی کنواری دھوپ کے نام۔ میں نے ذکر کیا نانک کبیر بابا فرید کا، بلے شاہ اور وارث شاہ کی ہیر کا، ان بیکس دہشت زدہ انسانوں کی تقدیر کا جو تاریخ کی سیاہ غاروں میں دفن ہوتے گئے صدیوں در صدیوں۔ ہو سکتا ہے میرے اشعار، پھر مخاطب ہیں، ہو سکتا ہے میرے اشعار تمہیں اجنبی لگے ہوں، شہر میں بھٹکتے ہوئے ایک نیم برہنہ مجنوں کی طرح میرے الفاظ لگے ہوں کھردرے، بے ساختہ، بے مفہوم، کیونکہ
ان کا نمود ہوا ہے ان خندقوں کی کوک سے جن میں بیساکھ کی جھلستی دھوپ میں خوانچے والوں کی کرخت آواز، اسٹیشنوں پر چائے فروشوں کی ابھرتی ڈوبتی صدائیں، شہر کی سڑکوں پر بے پناہ دوڑتی ہوئی گاڑیوں کا شور، دھوئیں اور گرد میں ملبوس کسی ضعیفہ کی کراہٹ، گاؤں کی کچی سڑکوں پر کیچڑ میں دھسی بیل گاڑی کو کھینچتے ہوئے بیلوں کی بے کسی لاچاری، یا ذہن کے سیاہ خانوں میں خاموش وقت کی چیخ پکار تحلیل ہو کر تصور کے ہیبتناک مجسموں کی تخلیق کر رہی ہے۔ تمہیں میری نظم ضرور عجیب لگے گی کیونکہ تم جہاں ہو وہاں الفاظ کی، آوازوں کی، احساس و تصورات کی رسائی نہیں ہے۔ تم تو مقیم ہو اس نشاد گاہ کے، فرق دیکھیے کہ ایک دوست کہاں ہے، وہ زمین سے جڑا ہے، وہ اپنی مٹی سے جڑا ہے، اور دوسرا عیش اور نشاد کی محفلوں میں گم ہو چکا ہے۔ تم تو مقیم ہو اس نشاد گاہ کے جس کی بلند محرابوں سے قطب مینار بھی بونا دکھائی دیتا ہے۔ بلوری جھالروں میں اٹکا چاند تمہارے شبستان کے عالیشان صوفے پر کرنوں کا ایک طلسمی جال بچھا دیتا ہے، اور تم میوزک سسٹم پر ابھرتی ہوئی مہندی حسن کی مخملی آواز میں ڈوب جاتے ہو۔ نہیں نظر آتی تمہیں وہ کائنات، پھر ملاحظہ کیجیے گا، پھر کہتا ہے نہیں نظر آتی تمہیں وہ کائنات جس کی کھردری آوازیں آہو فغاں، ہنگامے اور چیخو پکار، افسردگی، بے بسی، لاچاری، بے قراری میرے تخیل کو جنم دیتی ہے ہر دن ہر شام۔ کیسا خوبصورت اور دلکش بیان ہے، گویا کائنات کے سارے غم سمٹ آئے ہیں اسی مجموعے کے چند اشعار اور ان دنوں کی خوشنما یادوں کے دستاویز سے، ان دنوں کی خوشنما یادوں کے دستاویز سے نام بس میرا مٹانے سے کیا ہو جائے گا، مت کرو اس بت شکن کا ذکر مجھ سے بار بار، بھر رہا ہے زخم دل کچھ پھر ہرا ہو جائے گا۔ لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ جگدیش پرکاش قنوتی شاعر ہیں یا ان کی یہاں یاسیت پائی جاتی، ایسا بالکل نہیں، بلکہ یہ کہا جائے تو غلط نہ ہوگا کہ جگدیش پرکاش کے کلام میں حسن و عشق، محبت و انسانیت کی اعلیٰ قدریں ملتی ہیں۔ انسانی محبت اور پاکیزگی، جذبے کی صداقت ان کی انفرادیت ہے جس نے ان کے اشعار کو ہم سب کے دلوں کی پکار بنا دیا ہے، کیونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے۔ بہت شکریہ۔